Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to Spear Group of Colleges Mianwali. Student lecture number 38 اور ہم ایکسرسائز کر رہے تھے 3.13.1. اس کا پہلا کوشچن ہم نے سالو کر لیا تھا. کوشچن نمبر 3 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 2 بعد میں کریں گے, اس کے بعد ہوگا کوشچن 2, کیونکہ کوشچن 1 اور 3 تقریباً ایک جیسے کوشچنز ہیں, ان کو ہم سالو کرتے ہیں. کوشچن 3 کا فرسٹ پارٹ, فائنڈ دا ویلیوز آف ایکسپریشن cos into sin inverse 1 over square root of 2. ایکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے اسے, کیونکہ جو بریکٹ کے اندر جو رقم ہے, انورس کی جو رقم ہے, یہ ویسی سالو کرنی جس طرح ہم نے کوشچن نمبر 1 میں سالو کیا تھا. لیٹ کریں گے ہم جتنے بھی آپ سوال کریں گے ان تمام سوالوں میں جو انورس کی رقم ہوگی اسے آپ equal to y پٹ کر دیں گے. لیٹ y equal to sin inverse 1 over square root of 2 یا sin y equal to 1 over square root of 2. وہی سائن کا ٹیبل دیکھیں گے, اس میں جو قیمت ہے یہ دیکھیں گے کہ یہ قیمت کس اینگل پہ آ رہی ہے. سائن فنکشن میں یہ جو قیمت ہے کس اینگل پہ آتی ہے, تو یہ قیمت آتی ہے سائن پائی بائی 4 پہ, کیونکہ سائن پائی بائی 4 کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2 ہوتی ہے. سائن وائی اکول 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2 ایکویشن 2 کا نام دیا, اور ٹیبل میں سے ہم نے اٹھایا اس ایکسپریشن کو کہ سائن پائی بائی 4 اکول ٹو 1 اوور 2 کا اسکوائر روٹ ہوتا ہے. ایکویشن 3 کا نام دیا. کمپیئر کریں گے 2 اور 3 کو تو y برابر ہو جائے گا پائی اوور 4 کے. فرام ایکویشن 1 دوبارہ لکھتے ہیں ہم, cos انٹو سائن انورس 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2 equal to cos y, کیونکہ ہم نے اس رقم کو y پٹ کیا تھا, which implies that cos y, اور y کی ویلیو پٹ کر دیں گے. y کی ویلیو ہمیں حاصل ہوئی تھی پائی بائی 4, تو یہ بنے گا cos پائی بائی 4, اور آپ کو پتا ہے cos پائی بائی 4 equal to ہوتا ہے 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2. تو ساری جو ایکسپریشن تھی cos انٹو سائن انورس 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2, تو اس کی ویلیو آ جائے گی 1 اوور اسکوائر روٹ آف 2. سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں اس کا, سیکنڈ انٹو کاز انورس 1 بائی 2 ایکویشن 1 کا نام دیں گے. اگر ہم اسے سالو کرتے ہیں سیکنڈ کو, اس کے اندر جو رقم ہے بریکٹ جو انورس کی رقم ہے اسے ہم لیٹ کر دیں گے. y equal to cos انورس 1 اوور 2 اور cos y equal to ہو جائے گا 1 بائی 2 کے. سو cos y equal to 1 بائی 2 is equal to ایکویشن 2 کا نام دیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو 1 بائی 2 ہے ٹیبل میں, اگر آپ دیکھیں جو 1 بائی 2 کاز کے ٹیبل میں 1 بائی 2 کس اینگل پہ ہوتا ہے, تو یہ پائی بائی 3 پہ ہوتا ہے. میں نے یہ ریڈ کلر کر دیا تاکہ کمپیریزن میں آسانی رہے. تو اب دیکھیں کاز فنکشن, تو یہ بھی کاز ہو گیا. یہ جو ایکول ٹو ریئل ویلیو 1 بائی 2, تو یہ بھی 1 بائی 2 ہو گیا. تو جو اینگل ہوگا y اس کا اور اس کا جو اینگل ہے پائی بائی 3, یہ دونوں سیم ہو جائیں گے, ایکول ہو جائیں گے. کمپیئر کرنے پر ہم لکھیں گے y equal to پائی اوور 3. اگر ہم ایکویشن 1 کی طرف آئیں, ایکویشن 1 یہ پڑھیے, تو cos سیکنڈ انٹو cos انورس 1 بائی 2, ہم نے cos انورس 1 بائی 2 کو y پٹ کیا تھا, تو یہ بن جائے گا سیکنڈ y, اور y کی قیمت ہمارے پاس ہے پائی اوور 3, تو سیکنڈ پائی بائی 3 ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے سیکنڈ ریسیپروکل ہے cos کا, cos پائی بائی 3 1 بائی 2 ہوتا ہے, تو سیکنڈ اس کا ریسیپروکل ہوگا یعنی 2 بائی 1, اور 1 بٹا ہم لکھتے نہیں ہیں, تو یہ بنے گا 2. سو سیکنڈ انٹو cos انورس 1 بائی 2 از اکول ٹو 2 اس کا آنسر آئے گا. چلتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ کی طرف, ٹینجنٹ انٹو cos انورس اسکوائر روٹ آف 3 بائی 2 ایکویشن 1 کا نام دیں گے. لیٹ وہی اسی طرح جو cos انورس کی ٹرم ہے اسے ہم لیٹ کر دیں گے. لیٹ y equal to cos inverse square root of 3 by 2, which implies that cos y equal to square root of 3 by 2 ہوگا. So cos y equal to square root of 3 by 2. ٹیبل میں دیکھیں, cos کا ٹیبل لیں, اس میں دیکھیں کہ ریئل ویلیو جو square root of 3 by 2 ہے یہ کس اینگل پہ آتی ہے, تو یہ پائی بائی 6 کے اینگل پہ آتی ہے, یعنی cos by 6 equal to ہوتا ہے square root of 3 by 2 کے. آن کمپیئرنگ کوشچن 2 اور 3, تو y equal to پائی بائی 6 ہوگا. ویلیو پٹ کر دی کوشچن 1 میں, ٹینجنٹ انٹو cos انورس اسکوائر روٹ آف 3 بائی 2, اور یہ جو اسکوائر روٹ جو cos انورس اسکوائر روٹ آف 3 بائی 2 ہے یہ ایکول ٹو ہم نے y پٹ کیا تھا, تو اس کی جگہ آ جائے گا y, مطلب ٹینجنٹ y, اور y کی ویلیو ہم نکال چکے ہیں پائی اوور 6, تو ٹینجنٹ پائی بائی 6 ایکول ٹو ہوتا ہے 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3 کے. تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹینجنٹ انٹو cos انورس اسکوائر روٹ آف 3 بائی 2 ایکول ٹو 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3, یہ آنسر آئے گا. چلتے ہیں 9 پارٹ کی طرف, سائن انٹو ٹینجنٹ انورس انٹو -1 ایکویشن نمبر 1. سولوشن y equal to tangent inverse into -1,
then tangent y equal to -1. اب اس سوال میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا گیا تو ہم لے سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ -1 آنسر ہے تو -π/4 لیں گے. اگر +1 آنسر ہوتا ٹینجنٹ y کی جو قیمت ہمیں دی گئی ہے اگر وہ +1 ہوتا تو π/4 لیتے. اب -1 ہے تو ہم لیں گے -π/4. ایکویشن 2 کہلائے گی. تو y کمپیئر اگر ہم کریں گے y equal to -2/4. اب بیٹا اس کو نام دیں گے کوشچن نمبر 3 کا. یہ میں نے غلطی سے 2 لکھ دیا آپ 3 کا نام دیں گے تو y equal to -π/4 ہوگا. ویلیو پٹ کر دیں سائن انٹو ٹینجنٹ انورس -1 equal to سائن y equal to سائن -π/4 اور -π/4 equal to ہوتا ہے سائن -π/4 equal to ہوتا ہے -1/√2. سو سائن انٹو ٹینجنٹ انورس -1 equal to ہو جائے گا -1/√2 کے. کوشچن نمبر 3 مکمل ہوا. کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. 1 اور 3 ایک جیسے تھے اس لیے میں نے دونوں کو اکٹھا رکھ دیا. کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. وداؤٹ یوزنگ ٹیبل اور کیلکولیٹر شو دیٹ ٹینجنٹ انورس 1/12 equal to سائن انورس ٹینجنٹ انورس 5/12 equal to سائن انورس 5/13. اب بیٹا آپ یہاں پہ آپ کی مرضی ہے جو سائڈ چوز کر لیں آپ لیفٹ سائڈ چوز کر لیں یا رائٹ چوز کر لیں. ہم رائٹ چوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہے. ہم نے پروو کرنا ہے ٹینجنٹ. تو سائن اگر ہم چوز کرتے ہیں سائن انورس اگر سائن انورس کو ہم نے لیٹ کر دیا y equal to سائن انورس 5/13 سائن y کی قیمت آئے گی 5/13. اب لیفٹ سائڈ پہ ہم نے ٹینجنٹ پروو کرنا ہے. ٹینجنٹ کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے سائن اور کاز. تو سائن تو ہے ہمارے پاس ہم اسی کی مدد سے ہم کاز بھی نکالیں گے کہ we find the value of cos y. We know that cos square y equal to ہوتا ہے 1 minus sin square y. Cos square y equal to 1 minus 5/13 1 minus 25 اور 169. LCM لیں گے 169 minus 25 over 169 144 over 169 بنا تو cos y کی قیمت آ گئی. اگر ہم سکوئر روٹ لیں تو 12/13 ہو جائے گا. تو ٹینجنٹ y equal to ہوتا ہے sin y اور cos y. سائن کی ویلیو پٹ کر دی اور بٹا میں کاز کی 13 سے 13 کینسل ہو گیا تو 5/12 آیا. ہمیں ٹینجنٹ انورس چاہیے تو یہ ٹینجنٹ y ہے. تو اگر ہم ٹینجنٹ کو شفٹ کر دیں رائٹ سائڈ پہ تو y equal to ٹینجنٹ انورس ہو جائے گا 5/13 اور y equal to سائن انورس 5/13 تھا تو y کی جگہ ویلیو پٹ کر دیں تو سائن انورس 5/13 equal to ٹینجنٹ انورس 5/12 hence proved. اس کے تیسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. ابھی دوسرا پارٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ 13.2 ایکسرسائز کے ہم ساتھ کریں گے. ان جیسا کوشچن ایک ہے یہ. تھرڈ پارٹ میں آتے ہیں y equal to cos inverse 4/5 which imply that cos y 4/5. We have to find the value of sin y. اب ہمیں cos given ہے بالکل سیم وہی سوال ہے. وہاں پہ ہمیں sin given تھا سائن کی مدد سے ہم نے cos فائنڈ کیا. اب یہاں cos given ہے تو cos کی مدد سے ہم sin فائنڈ کر لیں گے. تو sin square y equal to 1 minus cos square یہ تو فارمولہ ہے. ویلیو پٹ کر دیں گے cos y کی 1 minus 4/5 کا ہول اسکوئر 1 minus 16/25. LCM لیں گے 25 minus 16/25 9/25 آئے گا. تو sin y equal 9/25. سکوئر روٹ لیں گے تو sin y equal to 3/5 آ جائے گا. تو کوٹینجنٹ y برابر ہوتا ہے cos y اور sin y کے. ویلیوز پٹ کریں cos y کی ویلیو 4/5 اور sin y کی ویلیو 3/5. 5 سے 5 کینسل ہوگا 4/3 بنے گا. تو cot y 4/5 اگر ہم cot کو شفٹ کر دیں گے رائٹ سائڈ پہ تو انورس ہو جائے گا y equal to cot inverse 4/3. تو y equal to cos inverse 4/3 اس کا آنسر آئے گا. hence cos inverse 4/5 equal to cotangent inverse minus cotangent inverse 4/3 یہ اس کا پروو ہو جائے گا. تو یہ بیٹا ایکسرسائز نمبر 13.1 آپ کی کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے. تھینک یو بیٹا. اللہ حافظ.